ہم پاکستانی اپنا بہت سا ٹائم 3 میموں پہ ضائع کرتے ہیں: مذہب، مسلک اور اپنے فیورٹ مولوی صاحب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ان تینوں کو ڈیفینڈ کرنے کا نام ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہماری بہت ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ایکچولی یہ نہیں پتا کہ قرآن کا ایک بہت بڑا تحقیقی پہلو ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہیومن برین کے 3 لیولز ہیں۔ ایک جو سب سے نچلا لیول ہے اس کو ریپٹائل برین کہتے ہیں، جس کا تعلق ہماری سروائیول سے ہے۔ اسی برین میں حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا برین میمل برین کہلاتا ہے، جہاں پہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، لو ہوتا ہے۔ اس سے اوپر جو برین ہوتا ہے وہ سپر ہیومن برین کہلاتا ہے، جو یہ ہمارا فرنٹ کا حصہ ہے۔ یہاں پہ سارے ایتھکس ہوتے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، کوئی بڑا خیال ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کے لیے 3 الگ الگ ورڈ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے بشر۔ بشر جو ہے بے شین رے، یہ عربی کے ورڈ سے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہیومن سکن۔ ہیومن سکن اس لحاظ سے یونیک ہے کہ اس کو کور کی ضرورت ہے۔ ہمارے علاوہ اس زمین پر رہنے والے کسی اور اینیمل کو، کسی لیونگ بینگ کو اپنی سکن کو کور کرنے کے لیے کوئی کور کی ضرورت نہیں، یعنی کپڑے کی ضرورت نہیں، جیکٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ریپٹائل برین کا لیول، بالکل منیمم فزیکل مادہ۔ اس کے بعد آتا ہے انسان۔ انسان 2 ورڈ سے بنا ہے، یا 2 ورڈز اس کے روٹس ہیں۔ ایک نسیاں، نون سین، یہ کہ جس کا مطلب ہے بھول جانے والا، اور دوسرا ورڈ ہے الف نون سین، انس، محبت کرنے والا، ریلیشن شپس رکھنے والا، تعلق بنانے والا۔ تو انسان کی جو دوسری بینگ ہے، دوسرا لیول ہے جو میمل برین کا ہے، وہ ہے اس کی محبت، اور محبت بھی ایسے کہ کی تو ٹوٹ کے کی اور پھر بھول گئے۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے کو لے لیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ماں سب کچھ ہوتی ہے، اس سے 1 منٹ وہ دور نہیں رہ پاتا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، پہلے دوست، پھر یار، پھر جاب، پھر بیوی وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھولتا جاتا ہے اور نئی محبتیں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ اور تیسرا لیول جو ہیومن برین کا لیول ہے وہ ہے بنی آدم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، جس کو علم دیا، جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ 3 میموں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو قرآن کی تحقیق ہے، جو قرآن میں چھپا ہوا عظیم علم ہے، اس کو ڈھونڈیے۔ اور اس کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ایس.ایجوکیشن پہ جا کے یہ کتاب المیزان، شخصیت کے عناصر اور ان کا تناسب پڑھیے، یہ فری ہے۔